شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صدق اللہ العظیم۔ تجھ پہ کرم ہو جائے گا تیرا، ورد ہو اللہ، تجھ پہ کرم ہو جائے گا تیرا، ورد ہو اللہ، ذکر خدا کی پھیلا دے ہر سمت میں تو خوشبو، ذکر خدا کی پھیلا دے ہر سمت میں تو خوشبو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، اے غافل انسان، اے غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، شہنشاہ علی شان، ارے لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے سلطان، تو تیری کیا اوقات ہے بندے، تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سہائے، چلتے پھرتے سہائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمر یا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے، ارے موت کھڑی ہے سر پر تیرے، جانے کب آ جائے، جانے کب آ جائے، ایک سانس کا پنچھی ہے تو، کون تجھے سمجھائے، کون تجھے سمجھائے،
رہ جائے گا پنجرا خالی، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح۔ اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔ اور یہ کہہ کے حیدر نے سجدے میں رکھی پیشانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالیہ جمشید محرم کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ۔ آج چوتھا محرم الحرام ہے اور کہتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں صبر، قربانی، وفا اور حق پر قائم رہنے کا درس دیتا ہے۔ آج 4 محرم الحرام کے حوالے سے چند اہم باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کربلا کا سفر جاری تھا۔ امام حسین اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ حق اور سچائی کی خاطر آگے بڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف یزید کا لشکر بھی ان کی جانب رکاوٹیں بڑھا رہا تھا۔ چوتھے محرم الحرام کو تک کربلا کا میدان ایک اہم مقام بن چکا تھا جہاں آنے والے دنوں میں تاریخ کا عظیم ترین واقعہ رونما ہوا تھا۔ چوتھے محرم میں ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ سچائی کے راستے میں مشکلات، آزمائشیں اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ امام حسین نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ باطل کے سامنے جھکنے کے بجائے عزت اور وقار کے ساتھ جینا بہتر ہے۔ ان کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں بلکہ دین اسلام کی اصل روح تک پہنچانا ہے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ تلاوت پر تھے سید مہد علی اور ہم پر تھیں سعدیہ فاروق، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ روز کی طرح ہمارے عین الرضا ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ اور آج ہمارے ساتھ علامہ ادریس ہیں، اور آج کا پروگرام بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اچھے طریقے سے لے کر چلیں۔ اچھا، آج ہم شروع کرتے ہیں چوتھے محرم الحرام کی اس میں، کیونکہ ابھی تک شہادتوں کا سلسلہ جاری نہیں ہوا، تو اس کے بعد مطلب چوتھے رمضان کے محرم کے بعد سے جو بھی ہے وہ قصہ جاری ہوا تھا، کیونکہ شہادت جو ہے ساری وہ عاشور کے ہی روز جی، ہے، تو لہٰذا ایک دن میں تمام شہادتوں کا بیان ویسے تو خیر ایک پورے سال میں بھی ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا ایسا کر دیا گیا ہے کہ مخصوص ایام مقرر کر دیے ہیں۔ مثلاً عاشور کے دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت زیادہ مقدم ہے، بیان کی جاتی ہے، اور پھر شام غریبہ بھی اسی دن منعقد کی جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے 9 محرم کو اسی طرح حضرت علی اکبر علیہ السلام کے شہادت کے بیان جو ہیں وہ اور ان کے مصائب، اسی طرح 8 محرم کو حضرت عباس علمدار کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے کہ بیان ہو جائے، آسانی ہو۔ اسی طرح 7 محرم کو حضرت قاسم علیہ السلام کا بیان ہو جاتا ہے، شہادت اور ان کی مصیبتوں کا، اور اس طرح ترتیب سے حضرت عون محمد اور اس طرح جناب زینب کے بیٹے ترتیب دے دی گئی ہے، تو آسانی یہ ہوتی ہے کہ پورا عشرے میں یہ بیان ہو جاتا ہے۔ لیکن قافلہ حسینی جو روانہ ہوا تھا 28 رجب کو مدینہ سے، اور پھر مکہ چلا گئے تھے، اور مکہ سے 8 ذی الحج کو روانہ ہوئے ہیں حج کو عمرے میں تبدیل کر کے، اور وہاں سے روانہ ہوئے ہیں کربلا کی جانب، اور راستے میں منازل آتی ہیں، اور ہر منزل پر آپ نے قیام کیا ہے۔ تقریباً 10 سے 12 منزلیں ہیں وہ، جہاں آپ نے قیام تھوڑا تھوڑا کیا ہے اور خطبات دیے ہیں، اور ہر جگہ پر لوگوں کو جمع کر کے ان کو بیان کیا ہے، دین حق بتایا ہے، دیکھو حق کیا ہے اور میں کس راستے پر جا رہا ہوں۔ تو اس طرح منزل طے کر کے کربلا میں 2 محرم کو قافلہ پہنچ جاتا ہے، اور 2 محرم سے پھر جب آگے بات ہوتی ہے کہ وہ پہنچ کر سب سے پہلے تو دریائے فرات پہ خیمے لگا دیے گئے، لیکن 4 محرم کو یزیدی فوج نے یزیدی فوج تو آنا شروع ہو گئی، ہاں وہ تو ساتھ ساتھ ہاں پہلے ہی سے۔ اچھا، اب امام حسین نے کربلا کے میدان میں جا کے جو پڑاؤ کیا، جو باتیں ہوئی ہیں وہ سب چیزیں ہم نے بیان کر دی ہیں، اور وہاں انہوں نے زمین کو خریدا، وہ سب چیزیں، کیونکہ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔
اس کے بعد 4 محرم کو خیموں کو وہاں سے ہٹانے کو مجبور کر دیا گیا. امام علی مقام جنگ نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے اپنے خیمے ہٹا لیے. لیکن یہ بھی دیکھیں ایسے امام کی ایک جو علم میں امامت ہے اس کے تحت تو وہ معلومات ان کو سب ہے. یہاں تو عام آدمی بھی بہت ہمیں ایسے مل جاتے ہیں جو بہت سی ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو ظاہری نہیں ہوتی. اسی طرح ظاہری اور باطنی 2 چیزیں ہیں. ایک ظاہر ہے جو نظر آ رہا ہے, ایک باطن ہے. باطن کی مثال آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے جیسے جنات ہیں, وہ باطنی طور پہ موجود ہیں, ہمارے سامنے ظاہری طور پہ نہیں ہے. وہ مخلوق تو ہے. اچھا, تو باطنی طور پہ وہ سمجھتے تھے ہر چیز کو. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو 2 وجوہات, ایک تو فطری طور پہ چلنا ہوتا ہے, فطرت انسانی ہے جو دنیا میں رہنا ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. اب اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے, تو آپ کیا جواب دیں گی؟ اللہ نے. اللہ نے. اور اگر تھوڑی دیر کو مانیں گے, میں کہتا ہوں کہ مجھے تو میری ماں نے پیدا کیا ہے, تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ حالانکہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں نہ آپ, لیکن وہاں پر یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہوا. اچھا, اب جو غیر مسلم ہے یا غیر کسی قسم کا بھی مذہب ہی نہیں رکھتے, ملحد ہیں, ایتھیسٹ ہیں, ان سے اگر بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نارمل طریقے سے جو فطری طور پر جو پیدائش ہوتی ہے. دیکھیں نا, بات تو ہے اپنی جگہ ایک, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مقرر کیا ہے یہ سب کچھ کہ کس طرح سے ولادت ہوگی کسی بچے کی اور کس طرح سسٹم آگے چلے گا. تو اس لیے بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بس وہ اللہ جو کچھ کرتا ہے سب کچھ, وہ تو کرتا ہی ہے, اس میں تو 2 رائے نہیں ہے. یعنی یہ بات کو کوئی زیر بحث نہیں لا سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پر مقرر کر رکھی ہیں چیزیں, فطری طور پر بھی ہیں, اور جو سسٹم کے تحت چلنا ہے, تو وہ تو امام علی مقام اس حساب سے چلیں گے, کیونکہ وہاں پر معجزات نہیں دکھائیں گے, کرامتیں نہیں دکھائیں گے کہ وہ اس یزیدی فوج کو کر سکتے تھے, پانی جاری کر دیتے. جب ان کے ماننے والے حضرت اسماعیل بچہ ہے اور انہوں نے ایڑی رگڑی اور آب زمزم جاری ہو گیا, پچھلے دنوں آپ نے پروگرام کیا حج پر, تو وہ جاری ہو گیا, تو یہ تو ان کے بھی ان سے افضل لوگ ہیں, تو ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, یہ معنی نہیں رکھتی. تو لیکن انہوں نے وہ سب اس طرح نہیں کیا. اب انہوں نے خیمے ہٹا لیے, جنگ نہیں چاہتے, لڑائی نہیں چاہتے ہیں, ان کو تبلیغ کرنا, دین کی اشاعت کرنا مین مقصد ہے. اپنے مقصد سے نہیں ہٹ رہے ہیں. مقصد حسین کیا ہے؟ دین کو پروان چڑھانا, دین کی پرورش کرنا, دین کی اشاعت کرنا, دین کو بڑھانا, دین کو پھیلانا, دین کو بتانا. اچھا, اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ابھی یہ بات بھی ہوئی تھی کہ پانی جو ہے وہ لمیٹیڈ ہوتا ہے, غذا بھی وہ ختم ہونی شروع ہو گئی. تو اس طرح سے 4 محرم کو یہ ایک خاص بات ہوئی. اچھا, میرے کچھ اشعار ہیں ایک سلام کے, اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے فضائل اور مصائب میں ہم سمیٹ لیتے ہیں, ایک ایک شعر میں کافی آ جاتا ہے. اگر آپ اجازت دیں ابھی, اب تھوڑی دیر بعد اگر کہیں گی تو نہیں, آپ کر لیں یا علامہ سے پہلے بات کر لیں, تو پھر میں پیش کر دوں گا وہ والے کلام کو. سر, آج آپ 4 محرم تک ہم سے پہنچے. اچھا, 4 محرم کو ابن زیاد نے کوفہ میں کیا تقریر کی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین علیہ الصلاۃ والتسلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایسی عظیم ہستی اور عظیم شخصیت ہیں کہ آپ کی سیرت قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا صبر, آپ کی استقامت, آپ کی بردباری, آپ کا حلم, یہ سب ہم سب کو یہ بتاتا ہے کہ چاہے باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہی فتح عطا فرمائے گا. تو جتنے بھی یزیدی لشکر کے لوگ تھے یا پھر یزید کے زیر اثر لوگ تھے, اور یزید کے اشاروں پر, اس کے حکم پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے مجبور کر رہے تھے, اور آپ پر یہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ کسی طرح بھی یزید ملعون کی بیعت کریں, تو ان لوگوں میں ابن زیاد ملعون بھی تھا. اور ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ جو سب سے بڑی سپورٹ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنی تھی کوفہ کے لوگوں سے, سب سے پہلے اس کو ختم کیا جائے. کیونکہ اگر کوفہ کے لوگوں کی سپورٹ رہی اور کوفہ کے لوگ باہر نکل آئے اور انہوں نے جس طرح اظہار یکجہتی کیا
اور اس کو اگر عملی جامہ پہنایا تو یہ جو لشکر یزید ہے یہ بپھر جائے گا اور اس کو شکست ہو جائے گی اور امام حسین فتح یاب ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے ابن زیاد ملعون کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ تم نے کوفہ کے لوگوں کو ڈرانا ہے، ان پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا ہے اور ان کو اس طرح بے بس کر دینا ہے، ڈرا کر دھمکا کر کہ کوئی نکلنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ تو اسی لیے 4 محرم الحرام کو ابن زیاد نے کوفہ کے اندر جا کر اس نے یہ تقریر کی کہ معاذ اللہ تم میں سے کوئی بھی امام حسین کا ساتھ دے گا یا کسی نے یہ سوچا بھی کہ وہ امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے یہاں سے نکلا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہاں تک اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی خاتون اپنے بچوں سے بچھڑنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے اس کے سامنے شہید کر دیے جائیں تو وہ اپنے بچوں کو بھیجے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو وہ جائے امام حسین کی مدد کرے، اور اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو وہ جائے امام حسین کی آپ مدد کرے۔ تو الغرض اس نے اس طرح کی تقریر کر کے، اس طرح کے جملے بول کے اس نے دھمکایا، اور پھر اس کی دھمکیوں کا یہ اثر پڑا کہ جو کوفہ کے لوگ تھے وہ ڈر گئے، سہم گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امام حسین کا ساتھ دیں اور ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور ہمیں شہید نہ کر دیا جائے یا مار نہ دیا جائے۔ لیکن ان تمام دھمکیوں کے باوجود بہت سارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ایسے تھے کہ جو رات کو سفر کرتے تھے، دن کو آرام کرتے تھے، اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر طرح سے ساتھ دینے کی کوشش کی، اگرچہ ان کو روکا گیا۔ تو یہ جو ابن زیاد تھا یہ اسے بیسیکلی اس کی ذمہ داری یہ لگائی گئی تھی کہ کوفہ والوں کو روکے اور ان کو ڈرائے دھمکائے تاکہ وہ امام حسین کی مدد نہ کر سکیں۔ اس کا یہ رول تھا۔ صحیح سر، آپ اپنا کلام پیش کریں۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا ہے۔ قرآن کو ایسا ریت پہ لکھا حسین نے، قرآن کو ایسا ریت پہ لکھا حسین نے، دین رسول کر دیا زندہ حسین نے، سبحان اللہ، دین رسول کر دیا زندہ حسین نے، اور نور خدا کے نور ہیں، دین خدا کے دین، نور خدا کے نور ہیں، دین خدا کے دین، اسلام میں کیا ہے اجالا حسین نے، سبحان اللہ، اسلام میں کیا ہے اجالا حسین نے، اور فطرس کو بالوں پر دیے راہب کو بیٹے ساتھ۔ یہ موضوع ہیں سب جو امام حسین علیہ السلام کے۔ فطرس کو بالوں پر دیے راہب کو بیٹے ساتھ، مظہر خدا کے ہیں یہ بتایا حسین نے، مظہر خدا کے ہیں یہ بتایا حسین نے، اور خیاط بن کے آئے ملک آسمان سے، بے شک، خیاط بن کے آئے ملک آسمان سے، بولی وہ فاطمہ کہ جو بولا حسین نے، سبحان اللہ، بولی وہ فاطمہ کہ جو بولا حسین نے، اور مومن کو لے کے جائیں گے فردوس میں حسین، مومن کو لے کے جائیں گے فردوس میں حسین، کتنا خیال رکھا ہمارا حسین نے، سبحان اللہ، کتنا خیال رکھا ہمارا حسین نے، اور جینا علی نے ہم کو سکھایا ہے شان سے، جینا علی نے ہم کو سکھایا ہے شان سے، اور اسلام جینا علی نے ہم کو سکھایا ہے شان سے، حق کے لیے سکھا دیا مرنا حسین نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق کے لیے سکھا دیا مرنا حسین نے، اور سوکھا شجر تھا دین کا بے برگ و پھل تھا جب، سوکھا شجر تھا دین کا بے برگ و پھل تھا جب، اسلام اپنے خون سے سینچا حسین نے، اسلام اپنے خون سے سینچا حسین نے، اور کتنی عظیم ہے یہ شہادت حسین کی، کتنی عظیم ہے یہ شہادت حسین کی، دیکھے شہید ہوتے اعزا حسین نے، دیکھے شہید ہوتے اعزا حسین نے، اور ٹکڑے بھی باہر آئے کلیجے کے ساتھ ساتھ، ٹکڑے بھی باہر آئے کلیجے کے ساتھ ساتھ،
کھینچا ہے جب جگر سے جو نیزہ حسین نے، کھینچا ہے جب جگر سے جو نیزہ حسین نے، اور اصغر کا خون زمین فلک نے نہیں لیا، اصغر کا خون فلک نے زمین نے نہیں لیا، چلو میں لے کے منہ پہ لگایا ہے حسین نے، چلو میں لے کے منہ پہ لگایا حسین نے، اور عباس و قاسم و علی اکبر عزیز سب، عباس و قاسم و علی اکبر عزیز سب، ہر ایک کا خود اٹھایا ہے لاشا حسین نے، ہر ایک کا خود اٹھایا ہے لاشا حسین نے۔ اور آخری شعر ہے، ہاتف کی جب ندا سنی تلوار کو رکھا، ہاتف کی جب ندا سنی تلوار کو رکھا، سجدہ کیا ہے تنہا و یکتا حسین نے، سجدہ کیا ہے تنہا و یکتا حسین نے، اور عین الرضا سے پوچھا کہ کیسے لکھا سلام، عین الرضا سے پوچھا کہ کیسے لکھا سلام، اس نے بتا دیا کہ لکھایا حسین نے، اس نے بتا دیا کہ لکھایا حسین نے۔ بہت خوبصورت جملے تھے۔ ہم سید زین کی طرف چلتے ہیں، ان سے سنتے ہیں نوحہ۔ تمہیں بتاؤں کہ کیا ہے علی علی کرنا، تمہیں بتاؤں کہ کیا ہے علی علی کرنا، کلندرانہ ادا ہے علی علی کرنا، تمہیں بتاؤں کہ کیا ہے علی علی کرنا، نزول آئے بلغ سے ہو گیا ثابت، نزول آئے بلغ سے ہو گیا ثابت، کہ خود خدا کی رضا ہے علی علی کرنا، تمہیں بتاؤں کہ کیا ہے علی علی کرنا، بتا رہے ہیں محمد یہ پڑھ کے نعت علی، بتا رہے ہیں محمد یہ پڑھ کے نعت علی، حصول رد بلا ہے علی علی کرنا، تمہیں بتاؤں کہ کیا ہے علی علی کرنا، اگر کبھی کسی مشکل کی زد میں آ جاؤ، اگر کبھی کسی مشکل کی زد میں آ جاؤ، بڑے بڑوں سے سنا ہے علی علی کرنا، تمہیں بتاؤں کہ کیا ہے علی علی کرنا۔
فرازدار ہے میسم ہے اور مدحت ہے فرازدار ہے میسم ہے اور مدحت ہے ارے انہیں پتا ہے کہ کیا ہے علی علی کرنا تمہیں بتاؤں کہ کیا ہے علی علی کرنا. زین کی آواز میں جو درد ہے وہ ہمیں کربلا کے واقعے پہ لے جاتا ہے اور وہ چیزیں ساری آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں اور آنسو جو ہیں وہ پھر ہمیں پینے پڑتے ہیں کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. صالحہ کی طرف چلتے ہیں. صالحہ کیا سنا رہی ہیں؟ مولا عباس کا کلام پیش کروں گی. شامیوں میں علی کا ہوں بیٹا شامیوں میں علی کا ہوں بیٹا مجھ سے لڑنا تمہاری خطا ہے میں ہی بنت نبی کی دعا ہوں شامیوں میں علی کا ہوں بیٹا تربیت میری حیدر نے کی ہے اور شجاعت یہ حمزہ سے لی ہے تربیت میری حیدر نے کی ہے اور شجاعت یہ حمزہ سے لی ہے سارا دریا ہی لے جاؤں گا میں مشق مجھ کو معصوماں نے دی ہے چھوتا ہوں پاؤں شبیر کے میں اس لیے ہی تو رب وفا ہوں میں ہی بنت نبی کی دعا ہوں شامیوں میں علی کا ہوں بیٹا لکھ دوں دریا پہ اپنی کہانی کر دوں پانی کو بھی پانی پانی لکھ دوں دریا پہ اپنی کہانی کر دوں پانی کو بھی پانی پانی میرے بچپن کو کہتے ہیں اصغر اور مہدی ہے میری جوانی 12ویں کے حسین روپ میں ہی دنیا میں پھر آ رہا ہوں میں ہی بنت نبی کی دعا ہوں شامیوں میں علی کا ہوں بیٹا شامیوں میں علی کا ہوں بیٹا شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دی پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دی پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید
حقا کہ بنا لا الہ است حسین. او کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار. آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار. اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار. یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو. یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو. کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار. کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. سبحان اللہ. خوبصورت سا کلام سنایا علیشبہ نے. اور ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں رسول پاک کا کیونکہ ہم ان کی ساتھ چل رہے ہیں. اور ابھی جو ذکر چل رہا ہے چوتھے محرم کا وہ ان کی آل کا ذکر ہے. اور جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں ان کی آل کا بھی ذکر ہوتا ہے. علامہ ادریس کی طرف چلیں گے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ماہ محرم میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ماہ رمضان کی فضیلت تو بیان کی ہی، کیونکہ خاص طور پر جو مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے وہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
تو ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور یقیناً باعث فضیلت ہیں، لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ ایک اور مہینہ بھی ہے کہ جس کی آپ نے فضیلت بیان فرمائی، اور آپ نے اپنے مبارک ارشادات میں یہ فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں وہ ماہ محرم کے روزے ہیں، اور اس میں آپ نے پہلے 10 دن کے روزے رکھنے کی تلقین فرمائی، اور خاص طور پر جو 10 محرم الحرام ہے اس کا آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور وہ اس طرح کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مدینہ میں جو یہودی رہتے ہیں وہ 10 محرم کا یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے، اگرچہ آپ کو معلوم تھا لیکن پھر بھی آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ کو جواباً عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ماننا یہ ہے، اور جو ان کی تاریخ ہے اس میں 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا کی گئی اور فرعون کو غرق کیا گیا، اور جو بنی اسرائیل ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ تو اسی خوشی کے اظہار کے لیے، اظہار تشکر کے لیے یہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو ہم ان سے بھی زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا، اور ساتھ میں ان سے فرق کرنے کے لیے آپ نے 9 محرم کا یا پھر 11 محرم کے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ لوگ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا اور ان کا آپس میں بہت ہی عقائد کا اختلاف ہے، تو لہٰذا ہم 2 روزے رکھیں گے، یعنی 9 کا یا 10 کا رکھا جائے یا پھر 10 کا اور 11 کا رکھا جائے۔ تو اس لیے اس کی فضیلت 10 محرم کی روزے رکھنے کی بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا، حضور پاک کو پتہ تھا۔ جی بالکل، اس کو ہم اس کی خاصیت یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ اس ٹائم پہ یہ واقعہ ہو۔ جی، اور یہ جو محرم کی فضیلت ہے یہ واقعہ کربلا سے پہلے کی ہے، وہی میں کہہ رہی ہوں نا۔ جی، اور یہ تاریخ ہے اگر انسانی کی اگر ہم بات کریں، جو انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تاریخ ہے اس میں بھی محرم الحرام کے مہینے کو بڑی ہی فضیلت حاصل ہے، اور جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے۔ تو یہ جو 12 مہینے ہیں یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلا جو مہینہ یعنی محرم الحرام کا جو اس کی 10 تاریخ ہے، اس کو بڑے انبیاء کرام کے ساتھ نسبت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو تب بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات عطا فرمائی، اور آپ کی جو کشتی ہے وہ جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی، تو بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، تو بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو الغرض یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ واقعہ کربلا سے بھی اہمیت کا حامل ہے، اس سے پہلے بھی، اور واقعہ کربلا کے بعد تو اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ گئی، اور خاص طور پر جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے محرم الحرام کو بہت ہی زیادہ ہے۔ بے شک۔ سر آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی بڑا اچھا مولانا صاحب نے تذکرہ کیا ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں چاہتا ہوں ایڈیشن کچھ ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور جو واقعات ہیں وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں واقعات ہیں۔ 1,24,000 تو انبیاء ہیں، سب کے نام بھی ہمیں نہیں ملتے ہیں، اور بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں مختلف دنوں میں، تو جو کچھ بھی ہے ان 365 دنوں میں ہی ملے گا ہمیں۔ اچھا، اب جو شروع میں واقعہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ حضور سرور کائنات تشریف لاتے ہیں تو ان کا مولود ہے، ان کی ولادت ہے، تو وہ ایک اچھا یعنی کہ سعد گھڑی ہے، اور وہ خوشی کا مقام ہے کہ حضور سرور کائنات کی ولادت ہوتی ہے۔ اب اس میں چاہے وہ 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول یا وہ ہیں تاریخوں میں روایات میں یہ چیزیں الگ الگ ملتی ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ ان کی ولادت بسعادت جو ہے وہ تو ایک بہت عظیم ہے۔ اچھا، اب جب وہ تشریف لے آئے، اب جب ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو کئی سال گزر رہے تھے، تو وہ جو ولادت بسعادت کی تاریخ ہے ان کی، وہ بھی 17 بھی پھر آتی تھی، اچھا، اور ان کے اوپر ظلم بھی اس تاریخ کو ہو رہا ہوتا تھا۔ تو اس طرح دونوں واقعات ہو رہے ہیں، تو اب ان کے لیے خوشی کا بھی مقام ہے، ان کے لیے ہم غم بھی کر رہے ہیں ساتھ میں کہ وہ دیکھیں وہ ان کے اوپر ہی ظلم ہو رہا ہے۔
لیکن اینڈ آخری یہ ہوتا ہے کہ جب آخری جو چیز ہوتی ہے وہ مقدم ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہمارے یہاں کی بچے کی ولادت ہو جائے ماشاءاللہ اس کی ہم خوشی ہے، لیکن اگر اسی دن یا اگلے سال کسی کچھ سالوں بعد کسی بڑے کا خدا نہ خواستہ وصال ہو جائے تو پھر وہ جو غم والی بات ہے وہ مقدم ہو جاتی ہے. یہ ایک فطری طور پر ہوتا ہے. تو اس طرح سے سلسلہ چلا ہے. تو بہت اچھا بتایا کہ پوری تاریخ ہے وہ چلی ہے، جو بھی اس میں روایات میں ملتا ہے. اب روایات میں بھی تھوڑا وہ چینجز بھی ہیں، وہ سب چلتی ہیں، وہ سب ہے، وہ تو چلا ہی آ رہا ہے. لیکن جو زیادہ ہمارے انہوں نے تو اپنے اس کے حساب سے بہت صحیح بتا دیا. جو ہمارے یہاں کے حساب سے 10 محرم کو روزہ نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ فاقہ کیا جاتا ہے. یہ ہے وہی کہ کچھ کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، وہ سحری بھی نہیں کریں گے. روزے میں ایک فرق ہے کہ صبح سحری کی جاتی ہے. یہاں شب عاشور سے گریبان کھول دیا جاتا ہے، ننگے پیر ہوتے ہیں. عاشور کا دن بھی ایسے گزرتا ہے کیونکہ غم، انتہائی غم کی تاریخ، غم کی شب شروع ہو گئی ہے. جیسے ہی شب عاشور شروع ہوتی ہے تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، اور یہ کیفیت فطری طور پہ ہم پہ ہوتی ہے. پھر نہ کچھ کھانے کی فکر ہوتی ہے ہمیں، نہ پینے کی، تو کجا سحری اور کجا افطار. تو یہ سحر افطار کا بھی سب معاملہ ختم ہو جاتا ہے. بس یہ ہوتا ہے فاقہ ہوتا ہے. البتہ فاقہ شکنی کرائی جاتی ہے، جو مطلب بعد عصر وہ جو لوگ بیچارے فاقہ سے ہیں اور جو غم منا رہے ہیں تو ان کو تبرک اور نظر اور نیاز کے طور پہ کچھ جو ہے وہ اللہ کے سے پیش کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو تھوڑا سا یہ ایک وہ تو واضح میں کر دوں. باقی روزہ رکھنے کی پہلی محرم سے وہ سب باتیں بہت زیادہ ہیں اپنی جگہ پر. تو یہ ایک چیز تو ہو گئی. اچھا، اس کے علاوہ کیا فرما رہی تھیں جو کربلا کے حوالے سے جیسے؟ تو اب جو ہم شہادت، کیونکہ اب محرم ہمارے یہاں جو سامنے ہے زیادہ نمبر 1 جو ہو گیا وہ شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آ گئی، یہ مقدم ہو گیا. کیونکہ وہ شہادت اتنی بڑی شہادت ہے کہ ذبح عظیم قرار پائی. وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرتے وقت آیت آپ سنا دیں گے ابھی، تو وہ کہا کہ اس کو ہم نے دمبا لے آئے اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا، اور بولا یہ ہم نے آخرین کے لیے رکھ دیا اور بعد کے آنے کے لیے رکھ دیا. بعد میں امام حسین اور ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، یہ آخری قربانی تھی، وہ یہ قربانی وہ آخرین میں ہو گئی. تو اس طرح سے انہوں نے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں دین کی خاطر. اور جو کوفہ اور شام کے لوگ تھے وہ بہت مطلب لوگ عوام، صرف عوام ہوتی ہے، ان کا سطح جو ہے سوچ کی اور ذہن کی وہ بہت ہی لو ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ. معذرت کے ساتھ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی سطح کو بلند کریں اور وہ وہاں تک پہنچیں کہ دور رس اپنے نگاہیں رکھیں. کیونکہ اگر ہم سطحی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن جب گہرائی میں دیکھیں تو حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہاں کہا بھی گیا ہے کہ تفکر کرو اور سوچ بچار کرو، تدارک درک کرو، یعنی یہ چیزیں کہی ہیں. جیسے ہوا سے خمسہ باطنی ہیں جن میں مدرکہ، متخیلہ، متہومہ، حافظہ، خیال. اب دیکھیں ظاہری حواس تو باصرہ، سامعہ، لامسہ، شامہ، ذائقہ، یہ ظاہری حواس ہیں. دیکھنا، چھونا، چھو کر محسوس کرنا، سن کے سمجھ لینا، یہ سب چیزیں ظاہری ہیں. لیکن جو درک کر لینا، مدرکہ، متخیلہ، تخیل قائم کرنا، متہومہ، وہم آئے تو ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، وہم کو وہم سمجھنا، حقیقت کو حقیقت سمجھنا. حافظہ، میمورائز کر لینا آؤٹ پٹ کے وقت کام آئے، اور خیال، دھیان وغیرہ. تو یہ چیزیں جو باطنی ہیں اس کی طرف توجہ ہمارے یہاں عوام میں بھی کم ہوتی ہے. تو یہ اگر توجہ دیں تو پھر اس میں شہادت کی حقیقت کیا ہے، امام علی مقام کا اپنی جان کو کا نذرانہ پیش کر دینا، قربانی پیش کر دینا، اپنے خانوادے کی قربانی پیش کر دینا، یہ بہت ایک عظیم شہادت انہوں نے پائی ہے. بے شک. اچھا جی، کشمالہ کی طرف چلتے ہیں. کشمالہ میں کیا؟ دیکھو وہ ترائی میں ہے ایک مرد وفادار، با وفا یا عباس، با وفا یا عباس،
دیکھو وہ ترائی میں ہے ایک مرد وفادار، رکھے ہے علم دوش پہ پیاسوں کا طرفدار، ہے گونج اسی شیر کی غازی کی یہ للکار، گر اجازت دے حسین عرش ہلا سکتا ہوں، اس علم سے نئی تاریخ بنا سکتا ہوں، ہاں میں علمدار علمدار، ہاں میں علمدار علمدار علمدار، باوفا یا عباس عباس، میں ہوں عباس علی، میں وفاؤں کا ولی، بات جب میری چلی گونج اٹھا علی علی، ہاں میری وفالی ابالی نوالی، ہاں میری ابالی قبالی نوالی، میں اگر چاہوں تو ایک حشر اٹھا سکتا ہوں، جلوائے ہے در قرار دکھا سکتا ہوں، ہاں میں علمدار، ہاں میں علمدار علمدار، باوف ابا، میں تو آیا ہی نہیں جنگ لڑنے کے لیے، مشق بھرنی ہے مجھے پیاسے بچوں کے لیے، ہاں یہ وعدہ ہے سکینہ سے نبھانا ہے مجھے، پانی لینا ہے کسی سے بھی نہ لڑنا ہے مجھ کو لڑنا جو پڑا آج بتا سکتا ہوں، گھٹ سے لاکھ کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں، ہاں میں علمدار ہاں میں علمدار 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 علمدار، باوفا یا عباس باوفا یا عباس۔ بہت خوبصورت سا کلام۔ اچھا جی، علامہ ادریس کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 4 محرم کو کس کی نگرانی میں مزید فوج بھیجی گئی؟ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ کوفہ کے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ جو کوفہ کے لوگوں نے عہد کیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیج کر یہ باور کرایا تھا کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ہم جیسا ہی آپ حکم عنایت کریں گے ہم آپ کے حکم کے تابع ہوں گے، اور یزید کی ہم کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک لشکر جرار تیار ہو رہا تھا کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے والا تھا، تو اس کو روکنے کے لیے ابن زیاد کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ جا کر انہیں ڈرائیں دھمکائیں، اور ساتھ ہی ساتھ 4 محرم الحرام کو جو خیمہ زن تھے حسینی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان پر بھی ایک نفسیاتی دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ وہ 72 نفوس قدسیہ یا 100 نفوس قدسیہ مختلف روایات کے مطابق، تو ان پر جہاں ایک لحاظ سے ناکہ بندی کی جا رہی تھی ان کے ارد گرد اور آئسولیٹ کیا جا رہا تھا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ان پر ایک نفسیاتی دباؤ ڈالا جائے اور ان کو معاذ اللہ کسی طریقے سے ڈرایا جائے، دھمکایا جائے کہ وہ آخر تھک ہار کر یزید کے بیعت کر لیں۔ پہلے اس وقت جب فوج تھی وہ تقریباً 4000 کے قریب لشکر تھا، اور پھر ابن زیاد نے شمر کو حکم دیا اور کہا کہ تم جاؤ اور مزید کچھ افراد لے کر جاؤ، اور پھر اس طرح جو فوج ہے وہ بڑھتی چلی گئی اور وہ فوج 10 سے 12,000 تک ہو گئی، اور پھر وہ صرف چند افراد اور ان کو ڈرانے کے لیے اتنے ہزاروں کی تعداد میں فوج بلائی گئی، لیکن ان نادانوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ جنہیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو آپ کے رفقا ہیں وہ آپ کے تربیت یافتگان ہیں، وہ کبھی بھی ان سے نہیں گھبرا سکتے، وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ڈٹے رہیں گے۔ تو اس طرح شمر کے ذریعے سے مزید فوج میں اضافہ کیا گیا، لیکن وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے، بلکہ آپ کا حوصلہ اور آپ کی بردباری اور آپ کا صبر، آپ کا استقلال مزید بلند ہو گیا۔ سر آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کچھ جنگ کے حوالے سے بتائیں کہ جیسے اب 4 محرم ہے تو کس طرف جا رہا تھا رخ؟ دیکھیے، کیونکہ قافلہ حسینی 2 محرم کو پہنچ جاتا ہے کربلا کے میدان میں، صحیح، اور وہاں پر ایک مخصوص طریقے سے
قیام ان کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. فوجیں آ گئی ہیں، یزیدی فوجیں، اور گھیر لیا گیا ہے. اور دیکھیں اب دو باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ امام علی مقام کو پہلے سے خبر بھی ہے، کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور حضور سرور کائنات نے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو شیشی دی تھی جس میں وہ مٹی تھی. اور خاص امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضور سرور کائنات آبدیدہ ہو گئے. تو یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں اور اس پہ بیان کر دیں گے، تائید کریں گے کہ وہ آبدیدہ ہو گئے. اور انہوں نے پوچھا جناب ام سلمہ نے کہ کیا بات ہے، آپ کیوں اس کنڈیشن میں ہیں؟ تو کہا دیکھو میرا یہ بچہ کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا، 3 شب روز کا بھوکا پیاسا، یہ قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا جائے گا، اور بہت بے دردی سے. تو اس بات پر یعنی سمجھے ابھی امام حسین کی ولادت ہو رہی ہے اور امام حسین ابھی زندہ ہیں، اور پتہ ہے کہ یہ بڑے بھی ہوں گے، ایک ایج تک پہنچنا ہے. جب کہ وہ واقعہ آنا ہے، وہ واقعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ہونا ہے، کنفرم ہے، ان کی لائف بھی کنفرم ہے. وہ واقعہ کنفرم ہے تو یہ لائف بھی کنفرم ہے کہ اس وقت تک جئیں گے. اب اس بات پر اتنے رنجیدہ ہیں کہ وہ اکثر اس چیز کو بیان بھی کرتے رہے. اچھا، اب اس کے علاوہ امام علی مقام کے لیے جو حدیثیں بیان ہوتی رہیں حضور سرور کائنات کے دہن مبارک سے، مثال کے طور پہ حسین منی وانا من الحسین، اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو حسین سے محبت رکھے گا اس نے اللہ سے محبت رکھی، مجھ سے محبت رکھی. جس نے حسین سے جنگ کی، لڑائی کی، اس نے مجھ سے لڑائی کی، اس نے اللہ سے لڑائی کی. بے شک ایسے. اسی طرح اور بہت سی احادیث ہیں. الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، یعنی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، جنت میں جانے کے لیے ایک بات یہ مسلمہ ہے کہ جب جنت میں لوگ پہنچیں گے، جو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، سب کی مغفرت ہو، سب کے درجات بلند ہوں اور سب پہنچیں. ہم مسلمان اسلام پر ہیں، اور جب پہنچیں گے تو وہاں پر اپنی بہترین کنڈیشن میں ہوں گے. یعنی دنیا میں جس بہترین صورت میں ہے، یعنی جوانی کی صورت میں، یعنی وہاں بوڑھی صورت، بوڑھائی پہ کی صورت نہیں ہوگی، جوانی کی صورت ہوگی سب کی. تو ہوں گے ہی سب جوان. اب جوانوں کے سردار، تو مطلب یہ سب کے ہی سردار ہیں، سبحان اللہ، جنت کے جوانوں کے سردار. یعنی اتنی گہرائی کی باتیں وہ بتا کے جا رہے ہیں حضور سرور کائنات. تو اب یہ ساری چیزیں اگر لوگوں کی نظر میں خالی ہوتی کہ ابھی تو تھوڑا ہی ٹائم گزرا ہے، حضور کے وصال کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، یہ گئے ہیں اور مولا کائنات آئے ہیں، اور پھر یہ سامنے امام حسن امام حسین تو موجود ہوتے تھے نا امام حضور سرور کائنات کے سامنے. تو اس چیز کو وہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم ان کا کتنا خیال کریں، بجائے خیال کرنے کے اور الٹا ان کے قتل کے در پہ ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. اور نہ صرف ان کو بلکہ وہ مشہور شعر ہے، حدیث عشق دو باب است، حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد و دیگرے زینب. یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ ہر قدم پر ساتھ ہیں. جب 28 رجب کو روانگی ہوتی ہے اس وقت بھی کردار جناب زینب و جناب ام کلثوم کا کس طرح ساتھ چل رہا ہے. اور جناب زینب کی ایک دو جملے میں بیان کر دوں کیونکہ بعد میں یہ ٹائم ان چیزوں کا نہیں آئے گا، بعد کی تاریخ مخصوص شہادتیں بیان ہوں گی. جناب زینب کا وہ کردار ہے کہ جنہوں نے ایک تو ان کی جو آواز تھی وہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کی طرح تھی. تو جب وہ خطاب کرتی تھیں تو لوگ سمجھتے تھے علی خطاب کر رہے ہیں. یعنی خطابت کے وقت تو خاص طور پہ، کیونکہ خطابت میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں تک آواز پہنچتی ہے. جب کوفے میں شہادت امیر المومنین ہو رہی ہے اس سے پہلے رمضان کا مہینے میں، اس سے پہلے کوفے کی خواتین نے کہا کہ یہ ہمیں قرآن سناتی ہیں، سمجھاتی ہیں، قرآن کا درس دیتی ہیں جناب زینب، یہ مگر اس رمضان میں کچھ عجیب کیفیت ہے بی بی کی. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ یعنی مضطرب ہوتی ہیں. انہوں نے چاروں طرف سیاہ پردے لگوا دیے خواتین کے درس کے دوران،
اور کہا کہ ٹھہرو، اور آج میں اس کنڈیشن میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا گزرتی ہے یہاں پر۔ ایک مرتبہ مولا کائنات اسی طرح جناب زینب کو لے کے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹی آؤ، میں آج تمہیں کوفہ کے بازار اور یہاں سے لے کے چلوں۔ تو جناب زینب بولتی ہے بابا کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ بولا بس مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہیں یہ بازار دکھا دوں، کوفے کے اس بازاروں کو تم دیکھ لو ایک مرتبہ۔ اس کے بعد جب کوفے کے انہی بازاروں میں پھر یہ جناب زینب قید ہو کے لے جائی جا رہی ہوتی ہیں، جناب حضرت سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق ڈالے ہوئے اور پیادہ لے جائے جا رہے ہیں، اور خواتین کو اونٹوں بے کجاوا اونٹوں کے اوپر ڈال کے، اور کس طرح قافلے کہیں تیز دوڑ رہے ہیں، کہیں سلو ہیں، کہیں بچے گر رہے ہیں، اور ان کی قبریں بنتی جا رہی ہیں، مرتے جا رہے ہیں۔ یعنی عجیب کیفیت ہے۔ یہ کربلا ایک چھوٹا سا صرف کربلا واقعہ نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور کربلا کے بعد ایک بڑی کربلا آئی کہ تسلسل بہت بڑا ہے جو شروع ہو گیا ہے، ظلم کا ایک تسلسل بہت بڑا ہے۔ یعنی اینڈ یہاں نہیں ہو گئی کہ یہ کربلا کے اندر ظلم کی انتہا ہوئی تھی، وہ انتہا بھی اس سے بڑھنے شروع ہو گئی اور زیادہ، کہ قیدی بنا کر بیویوں کو اس طرح سے لے جایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ تمہیں اس گلیوں سے ایسے لے کے جایا جائے گا؟ ہاں نہیں دیکھیں، اب وہ اس میں تھوڑی روایات ہیں، میں جان بوجھ کے بات کو اس لیے وہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے دکھایا کہ دیکھو بیٹا تم ان گلیوں کو دیکھ لو۔ اچھا بس اتنا؟ ہاں اب وہ اس میں آگے ہیں چیزیں، اب میں جان کے وہ بات کو زیادہ نہیں تفصیل میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ جو مین بات یہ ہے کہ جب ادھر سے لے جائے گئے، اب جناب زینب انہی بازاروں اور گلیوں سے جب گزر رہی تھی تو ایک مرتبہ جناب زینب کے اوپر شام میں یا غالباً کوفہ وہ پتھر آ رہے تھے چاروں طرف سے، ایک ضعیفہ اوپر کھڑی، سب لوگ اندر مشہور یہ کر دیا گیا تھا کہ ایک باغی گروہ کو ختم کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، قیدیوں کو لے جایا جا رہا ہے، خلیفہ وقت نے باغی گروہ کو قتل کیا۔ لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کس کو باغی گروہ کہہ رہے ہیں، یہ خانوادہ رسول ہے۔ تو وہ لے جایا جا رہا تھا، تو خاتون کہنے لگی کہ یہ کس طرح سے ان کو لے جایا جا رہا ہے، ان کو ترس آیا۔ وہ آئیں اور آ کے کہا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، لیکن ان کی بیویوں کے گردن میں جو رسیاں ڈالی گئی تھیں تو بیوی چھوٹی تھیں جناب سکینہ، سب کے گردن میں جب رسی تھی جناب سکینہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے کھینچتی تھی رسی، وہ نیچے تھیں رسی کھینچتی تھی، جناب زینب اور دیگر بیویاں جو اس کے ساتھ تھیں وہ نیچے ہوتی تھیں، اس کی خاطر وہ پنجوں کے بال اوپر ہوتی تھی۔ ایک عجیب غریب کیفیت ہے، کنڈیشن ہے جس طرح گزر رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی کہ بی بی میرے لیے 3 دعائیں کرو، میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ بولا بی بی بتاؤ کیا ہے؟ بولا ایک تو یہ کہ میرا مولا میرا آقا کر مدینہ میں ہے، مولا حسین، مجھے ان کی زیارت ہو جائے۔ بولا دوسری دعا بتاؤ؟ بولا دوسری دعا یہ ہے کہ میری بیوی میری شہزادی جناب زینب مدینہ میں ہے، میں ان سے مل لوں۔ بولا تیسری دعا کیا ہے؟ بولا میں تمہاری طرح کبھی قید نہ ہوں۔ تو بولا چھوٹی بچی ہے سکینہ، یہ دعا مانگے گی ہم آمین کہیں گے۔ تو جناب زینب نے کہا، وہ ان کی کنیز تھی، بولا سنو تمہاری تینوں دعائیں قبول ہو گئی، تم قیدی نہیں بنی، اور دیکھو نو کے نیزہ پر امام حسین کا سر ہے، اپنے مولا کی زیارت کر لو، اور تمہیں زینب سے ملنا ہے، میں ہی وہ زینب ابن علی ہوں، مجھ سے مل لو۔ چلتے ہیں جی چھوٹے سے بریک کی طرف، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر کرتے ہیں مزید اس بات۔ شاست حسین بادشاست حسین، دینست حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ شاست حسین
بادشاہست حسین، دین است حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ ویلکم بیک جی، ہم واپس آ چکے ہیں اپنا اس محفل میں۔ اینول نے جو بات کی، اینو رضا ٹھیک، انہوں نے جو باتیں کر رہے تھے وہ برداشت سے باہر تھی۔ یہ تو باتیں ہیں، مطلب ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، اگر یہ باتیں سن کے آپ سوچ لیں کہ اس وقت کیا حالات ہوں گے، جن کے گلے میں پھندا ہوگا وہ کیسے چل رہے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا کنڈیشن ہوگی، اس سب کو اگر ہم سوچیں نہیں قبول کر سکتے۔ تو اس وجہ سے مجھے وقفہ لینا پڑا، کیونکہ میں اندر سے بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں یہ چیزیں سن کر۔ ہمارے ساتھ ہے اسامہ کی طرف چلتے ہیں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا۔ نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ بالکل جی، یہ
سلام جو ہے یہ ہمارے ہر پروگرام میں چل رہا ہے، اور جب یہ پڑھا جاتا ہے نا تو سمجھ نہیں آتی کہ پھر آگے کیا بولنا ہے۔ آپ کی سعدیہ کی طرف چلتے ہیں۔ حسین لکھنا، حسین لکھنا، حسین لکھنا، حسین لکھنا، خلوص دل کی روشنائی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا، حسین لکھنا، حسین لکھنا، حسین لکھنا، حسین لکھنا، تمہاری تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا، حسین لکھنا، حسین لکھنا، حسین لکھنا، حسین لکھنا، اور اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت، جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا، جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا، 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 حسین لکھنا۔ بالکل جی، حسین لکھنا۔ عین الرضا کی طرف آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وقت آپ کو پتہ ہے کہ بہت جلدی ختم ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی 2 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں۔ 4 محرم الحرام کے حوالے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ 4 محرم کے حوالے سے بھی اور ٹوٹل واقعہ کربلا، وہ میں اس لیے چاہتی ہوں کہ ہم آہستہ مختصر ایک بات کر دیتا ہوں کہ ٹوٹل ہمیں، اور خاص طور پہ 4 محرم اسپیشلی جو بات ہے وہ یہ کہ جب خیمے فرات سے ہٹانے کو مجبور کیا جا رہا ہے تو امام عالی مقام ایک صبر اور شجاعت دونوں کا امتزاج پیش کر رہے ہیں کہ اتنے شجیع ہیں، اتنے شجاعت رکھتے ہیں
کہ اور وہ بھی جانتے ہیں، یزیدی فوج بھی جانتی ہے کہ یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، اور یہ صرف حیدر کرار کا بیٹا ہی نہیں، یہ مختلف جنگوں میں جو مولا کائنات کے دور میں، خلافت کے دور میں بھی ہوئی ہیں اور اس سے پہلے بھی آگے پیچھے، تو وہ ان جنگوں میں بھی شرکت کی ہے امام حسین نے. وہ سب جو ان کو پہچانتے ہیں، حضرت عباس کو پہچانتے ہیں. حضرت عباس کو تو خود مولا علی نے خصوصی طور پر اخذ دی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ سے اس بنا پہ کیا تھا کہ جو سب سے شجی قبیلہ ہے، وہ حضرت جعفر سے کہا تھا کہ حضرت عقیل سے کہ وہ مجھے بتاؤ، اور اس کی تیاری کرنی ہے کہ کربلا میں ایک شجی بیٹا میں بھیجوں حسین کے ساتھ. تو حضرت عباس جیسے لوگ یہ سب موجود تھے، لیکن ان کی صبر، ان کا استقامت کتنی زیادہ ہے کہ وہ اس وقت وہاں سے اپنے خیموں کو منتقل کر دیتے ہیں دوسری جگہ، اور ٹائم دیتے ہیں کہ دین کی اشاعت ہم جاری رکھ سکیں. یہ ہے خاص جو پیغام، جو خاص 4 محرم کا یہ خاص ایک پیغام بنتا ہے. علامہ ادریس صاحب کی طرف آتے ہیں، آپ کوئی 4 محرم کے حساب سے بتا دیں کہ کیا کیا سبق، کیونکہ جو تکلیفیں وہ اٹھا رہے تھے وہ تو ہم ظاہری سی بات ہے 10 محرم تک جائیں گے تو آہستہ آہستہ سر سے پوچھتے جائیں گے. جیسے جیسے 10 محرم کا بہت قریب آتا گیا تو ہر گزرتے دن کے ساتھ یزیدی ملعون فوج انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر مظالم زیادہ کرتے چلے گئے. تو جو ابتدا تھی مظالم کی وہ آپ کو محدود کرنا تھا اور آپ پر ہر طرح سے جبر کرنا تھا اور آپ کو اس بات پر مجبور کرنا تھا کہ آپ میدان کربلا کے اندر ہی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی فوج میں اضافہ کر رہے تھے اور یہ نفسیاتی دباؤ ڈال رہے تھے کہ اگر تم نہ مانے اور اگر تم نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا تو پھر یہ جو ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے یہ آپ کو کچل کر رکھ دے گی اور معاذ اللہ آپ کو شہید کر دے گی. لیکن جو 4 محرم الحرام کا جو دن ہے یہ ہمارے لیے اور بالخصوص تمام عالم اسلام کے لیے اس میں یہ سبق ہے، چاہے وہ دشمن کسی بھی طرح کے حربے استعمال کر لے اور کسی طرح کا بھی وہ آپ پر دباؤ ڈال لے، اگر آپ حق پر ہیں اور اگر خاص طور پر دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے آپ کھڑے ہیں تو اس وقت آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا چاہیے. اور چاہے وہ آپ کو مجبور کریں اور آپ کو دھمکیاں دیں، آپ کو ڈرائیں اور آپ پر نفسیاتی دباؤ ڈالیں، تو ان تمام دباؤں کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے بلکہ ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہنا چاہیے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ فتح عطا فرماتا ہے. بے شک. اچھا جی، پروگرام اختتام کی طرف چلا گیا، پہلے ہم عدنان کی طرف چلیں گے، ان سے سنیں گے. وفا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی، اٹھے طوفان چلے آندھی
زمیں گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم گاڑے جو پانی پر علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. بالکل جی، بہت خوبصورت سا کلام. علامہ ادریس صاحب کا بہت بہت شکریہ. سر انور رضا آپ کا بہت بہت شکریہ. کہتے ہیں کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک درسگاہ ہے جہاں سے ہمیں صبر، وفاداری، اصرار اور اللہ پر بھروسے کا سبق ملتا ہے. آج کے دور میں ہمیں اپنے گھروں، معاشرے اور کام کی جگہوں پر انہی اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم سچ بولتے ہیں، کیا ہم اپنے وعدے پہ پورے اترتے ہیں، کیا ہم دوسروں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، کیا ہم دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو یہی کربلا کا پیغام ہے جو زندہ کرنا ہے. آخر میں ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں امام حسین اور اہل بیت کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں حق کی محبت اور باطل سے نفرت پیدا فرما اور ہمیں صبر و استقامت عطا فرما. آمین. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئی نشست پہ. لاسٹ پہ ہم جائیں گے زین کی طرف اور ان سے کلام سنیں گے. میری طرف سے اللہ حافظ. اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. لوٹ کے آ جا لال میرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں. اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. میری آنکھ کا تارا ہے تو مجھ کو جان سے پیارا ہے. ماں دکھیاری کے جینے کا تو ہی لال سہارا ہے. تجھے چھوڑ کے تنہا مقتل میں کیسے شام کو جاؤں. اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دلاتی ہے. تیرے پیار کی وہ سب باتیں مجھ کو بہت رلاتی ہے.
میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مر نہ جاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں لوریوں والے یہ تو تیرے ناز اٹھانے کے دن تھے آنکھوں میں تیری خوشیوں کے خواب سجانے کے دن تھے آ لوٹ کے اصغر آ بیٹا تیرا کرتا میں بدلاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں بھول نہیں سکتی ماس گئے پیاسے ہوٹ تیرے بیٹا بھول نہیں سکتی ماس گئے پیاسے ہوٹ تیرے بیٹا خالی خالی گود ہے اور زندہ ہے آ جا ماں کے پاس آ جا آنن مجاہد میں تیری اشکوں سے پیاس بجھاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آ لوٹ کے آ جا لال میرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دی پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین